روزانہ ہم ایک مسنون دعا بھی یاد کرتے ہیں تاکہ سنتوں کے مطابق ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ آج ہم یاد کریں گے گھر سے نکلنے کی دعا اور گھر میں داخل ہونے کی دعا۔ تو گھر سے نکلنے کی کیا دعا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر سے نکلتے وقت کن کن دعاؤں کو پڑھا کرتے تھے، اس سلسلے میں دو روایتیں ہمارے سامنے ہیں۔ پہلی روایت ہے ابو داؤد شریف کی 5059 نمبر 505، یاد رکھیں گے کہاں کی روایت ہے؟ ابو داؤد کی۔ اور اس روایت کا پورا پس منظر یہ ہے کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا خرج الرجل من بیت، جب آدمی اپنے گھر سے نکلے، فقالا، اور پھر وہ کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو آپ نے اس کی فضیلت کیا فرمائی، ذرا اس کو سنیں۔ فرمایا یقال حینئذ، اسی وقت کہا جاتا ہے۔ کون کہتا ہے؟ اللہ کی طرف سے فرشتے کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہدیتا، آپ کو ہدایت دے دی گئی، یعنی جہاں آپ جا رہے ہیں انشاءاللہ سیدھے سیدھے پہنچیں گے، آپ کو اللہ گائیڈ کریں گے۔ اور کفیتا، اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کتنی بڑی بات۔ فرمایا وبقیتا، اور آپ کی حفاظت کر دی گئی۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ گھر سے نکلتا ہے، وہ شیاطین اس کو اچکنے کی کوشش کرتے ہیں، بہکانے کی، گمراہ کرنے کی فکر کرتے ہیں، تو دوسرا شیطان ان سے آ کر کے یہ کہتا ہے کہ آپ اس آدمی کو کیسے بہکا سکتے ہیں، جس آدمی کو سیدھا راستہ بھی دکھلا دیا گیا، اور جس آدمی کو اللہ نے کہہ دیا کہ میں تیرے لیے کافی ہوں، اور جس آدمی کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، آپ اسے کیسے بہکا سکتے ہیں؟ یہ فضیلت کس کی ہوئی؟ اس دعا۔ اس کو ہم ترجمے کے ساتھ پڑھ کے نکلا کریں اپنے گھر سے۔ ترجمہ کریں بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، بار بار آتا ہے۔ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام سے میں نکلتا ہوں۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ اخرج، وہ سب عربی کی باتیں ہیں۔ توکلت علی اللہ کا ترجمہ میں اللہ پر بھروسہ کر کے نکلا، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، ولا حول، اور نیکی پر ابھارنے کی طاقت، ولا قوت، اور برائی سے روکنے کی قوت، الا باللہ، صرف اللہ کی۔ یعنی ہم اگر کوئی نیکی کرتے ہیں تو وہ اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں، اور اگر کسی گناہ یا برائی سے رکتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی مہربانی اور اس کی طاقت اور قوت سے رکتے ہیں۔ تو یہ دعا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ فضیلت ذہن میں رکھیں گے نا، جو میں نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ پڑھ کر سنائے ہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھے ہیں، ہے نا؟ ترجمے کے ساتھ پڑھ کر نکلیں گے تو فائدہ زیادہ ہوگا، عمل بھی آسان ہوگا۔ دوسرے، ابو داؤد شریف میں 5094 نمبر پر 5094 کے اندر ایک روایت ہے جس کے الفاظ کچھ یہ ہیں جو آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب میرے گھر سے کبھی نکلتے تو آپ اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھاتے اور آپ یہ دعا پڑھتے۔ کیا ہے یہ دعا؟ ذرا پڑھیں۔ اللہم اعوذ بک ان اضل، ترجمہ کریں تھوڑا بڑا، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں بھٹک جاؤں، گمراہ ہو جاؤں، او اضل، یا میں بھٹکا دیا جاؤں، گمراہ کر دیا جاؤں، او اضل، یا میں پھسل جاؤں، او ازل، یا میں پھسلا دیا جاؤں، او اظلم، یا میں ظلم کروں، او اظلم، یا مجھ پر ظلم کیا جائے، او اجہل، یا میں جاہلوں والا کام کروں، نادانی والا کام کروں، جہالت والا کام کروں، او یجہل علی، یا میرے ساتھ جہالت والا معاملہ کیا جائے۔ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب کبھی میرے گھر سے نکلتے تو آپ یہ دعا پڑھتے۔
کب آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھاتے ہیں. تو ہم کل سے اس کو بھی ضرور یاد کریں. ایک دفعہ اور پڑھیں. اللہم اعوذ بک ان اضل او اضل او اذل او یجہل علی. تو یہ دو دعائیں ہیں گھر سے نکلنے کے لیے جو احادیث میں وارد ہوئی ہیں. گھر میں داخل ہونے کی دعا یہ ہے جو آپ کو یقیناً یاد ہوگی. اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. اس کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھے. میں آپ سے گزارش روزانہ ہی یہ کرتا ہوں کہ جو بھی ہم عربی میں دعا یاد کریں یا پڑھیں تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے, عمل بھی آسان. ترجمہ کریں. اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں بہترین داخل ہونے کا, اچھی طرح داخل ہونے کا اور اچھی طرح نکلنے کا. بسم اللہ ولجنا, اللہ کے نام سے ہم داخل ہوئے اور اللہ کے نام سے ہم نکلے. وعلی اللہ ربنا توکلنا, اور اللہ پر جو ہمارا رب ہے ہم نے بھروسہ کیا. تو یہ دعا ہوئی. اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. تو گھر سے نکلنے کی یہ دو دعائیں ہیں اور گھر میں داخل ہونے کی یہ دعا ہے. کوشش کریں ان مسنون دعاؤں کو یاد کر کے ان پر عمل کرنے کی. کل سنا دیں گے انشاءاللہ. دوسروں کو بھی یاد کرائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی اور دوسروں تک دین پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے.